بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے میں شکست کی خبر۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہو۔ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے وارد ہوا وہ حیثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کے کیا خبر ہے۔ اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ نے جو حتمی میں بیٹا تھا کہا، خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ تو دیکھو حتمی میں بیٹا ہوا ہے، بخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ابو رافع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ البتہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا۔ جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت و رسوائی طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھی اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم شاداء و فرحاں تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا۔ ابو لہب نے اس سے کہا میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہمارے مٹ بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ہمارے مٹ بھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کو مقابل ٹک پاتی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا او خدا کی قسم فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں اس سے لڑ پڑا لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور جو ٹھہرا، لیکن اتنے میں ام الفضل نے اٹھ کر خیمے کا ایک کنبا لیا
اور اسے ایسے ضرب ماری کہ سر میں بری طرح چوٹ آ گئی، اور ساتھ ہی بولے اس کا مالک نہیں ہے اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابولہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد خدا کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھی کہ اللہ نے اسے عدسہ ایک قسم کے طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے تو ایک گڑھا کھود کر اسی میں لکڑی سے اس کی لاش دھکیل دی اور دور ہی سے پتھر پھینک پھینک کر چھپا دی۔ غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست پاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے، اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آدمی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، جٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا ذرا دیکھو کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمہ پر رو، کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار کہہ پڑا، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پوٹ گئی۔ ہاں ہاں بدر پر رو جہاں بنی مسیس بنی مخزوم اور ابو الولید کے قبیلے کے سربراہ اور افراد ہیں۔ اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا، تو ان لوگوں پر رو اور سب کا نام نہ لے، اور ابو حکیمہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہ تھا۔ دیکھو ان کے بعد ایسے ایسے لوگ سردار ہو گئے کہ اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو وہ سردار نہ ہو سکتے تھے۔ دوسری طرف مدینے میں فتح کی خوشخبری، ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائیے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جنہیں اوالی کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جنہیں زیرین مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل بفا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، معاذ اللہ۔ دیکھو یہ تو انہیں کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں اور یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے۔ شکست کھا کر بھاگا ہے اور اس قدر مرعوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہیں۔ بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔
اس کے بعد ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے دروبام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور جو سربرآوردہ مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے، ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ ختم ہونے کے بعد 3 دن بدر میں قیام فرمایا، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا، اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے پاس حوالے کر دے۔ صحابہ کرام نے اس کے حکم کی تکمیل کی، اور اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر میں پہنچے، لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی۔ پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا اور انہیں کدیڑنے اور قتل کرنے لگا، اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا تھا کہ مبادلۂ دشمن دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت پہنچا دے۔ جب رات آئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے، لہذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول رہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں قیام فرما کر مدینے کے لیے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مشرق قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو درہ نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہی خمس علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا، اور وادی صفرا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے۔ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا۔ اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار ثانی میں حد درجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق الزبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتے تھے
اس کا کچھ ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھ ڈالی تھی، اور اسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چادر لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا، اور اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ بر وقت نہ گئے ہوتے تو اس نے اپنی دانش میں آپ کا گلا گھونٹ کر مار ہی ڈالا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا، اے محمد، بچوں کے لیے کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ۔ اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اصطلاح کے روح سے جنگی مجرم بھی تھے۔